نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ نساء آیت نمبر 17 اور چند منتخب آیات سے متعلق کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اس نے گناہ کے بعد معاف کرنے کا ایک سلسلہ انسان کے لیے بنا دیا کہ وہ گناہ کے بعد اگر گناہ پر کوئی تائب ہو جائے تو وہ اس پہ رحمت فرماتا ہے اور ارادہ عذاب سے رحمت کی جانب رجوع فرما لیتا ہے۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بعض اوقات نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ لہٰذا وہ حکیم ہے اور حکیم مطلق ہے۔ اگر وہ توبہ کا دروازہ نہ بناتا تو گناہ گار کہاں جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت کاملہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسانی کو وہ نور ہدایت عطا فرمایا کہ اگر کوئی نادانی سے گناہ کر بیٹھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، رجوع لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہاں جو فرمایا جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں، اس تھوڑی دیر سے مراد کیا ہے کہ جیسے ہی گناہ کا احساس ہوا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے فوری توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ تھوڑی دیر سے مراد اس کی زندگی کے اس لمحے سے پہلے کا وقت ہے کہ جب غرغرہ موت اس کے حلق کے اندر آ کے اٹک جائے، یعنی روح نکلنے لگ جائے اور عالم بالا اس کا منکشف اس کے اوپر ہو جائے، تو اس سے پہلے تک انسان توبہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 18 میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی توبہ ہے جو کافر مر جائیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ذکر فرمایا جن کی توبہ قبول ہو جائے گی، نادانی میں جو لوگ گناہ کر بیٹھیں اور پھر وہ توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو سیئات کے اندر مبتلا ہوں۔ اب اس کے دو معنی ہیں، یا تو وہ گناہوں میں مبتلا ہوں جو کفر کے علاوہ ہے، اور یا پھر وہ لوگ کہ جو عذاب کا مشاہدہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ کافر کی توبہ اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں قبول نہیں فرماتا، اور مسلمان اگر ہے اور مرنے کا حال قریب آ گیا ہے، عالم بالا منکشف ہو گیا ہے، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کا معاملہ تو اب ختم ہو چکا، اب دنیا میں بظاہر اس نے توبہ تو کی لیکن چونکہ وقت توبہ اب ختم ہو چکا ہے، اب اس کا معاملہ گویا اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو عذاب دے کر اپنے عدل سے پھر داخل جنت فرمائے یا اپنا فضل فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشش و مغفرت عطا فرما دے۔ لہٰذا ایک عقل مند کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گناہ اگر اس سے سرزد ہوا تو اسے اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لینی چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا
توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ کرو جو تمہیں آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو سیئات کا لفظ ارشاد فرمایا، بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد کفر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھ لیں تو اب اس وقت ان کا ایمان مقبول نہیں ہے، جیسا کہ فرعون کا ایمان مقبول نہ ہوا کہ اس نے جب عذاب کو دیکھا تو پھر ایمان لانا چاہا کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اور اللہ نے یہ کہہ کے گویا رد فرما دیا کہ ابھی یعنی اس وقت تو ایمان لے کر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غرغرہ موت کے وقت کسی کافر کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پہ مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ وہ تجارت کے طور پہ ہو، عن تراد منکم، باہم رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باطل طریقے سے مال کو کھانے کا منع فرمایا۔ اب باطل طریقے میں کون سے طریقے داخل ہیں؟ تو چوری، سود، دھوکہ دہی، فراڈ کر کے کسی کا مال ہتھیا لینا، امانت کا مال لے کے اور اسے مال غنیمت سمجھ لینا اور سامنے والے کی امانت کا انکار کر دینا۔ اسی طریقے سے ہر وہ ناجائز طریقہ جسے شریعت مطہرہ نے بیان فرما دیا، اس طریقے پہ مال کو حاصل کرنا گویا یہ باطل طریقے پہ مال کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت فرما دی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے علم سیکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو کن غلطیوں اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار ناجائز ہو سکتا ہے، کن بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہماری جاب جو ہے اس کا کتنا پیسہ ناجائز ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنے سے پتہ چلیں گی جب ہم دین اسلام کو گہرائی کے ساتھ اور جو ضروریات ہیں اس کا علم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بظاہر حلال کام کیا ہے، جائز جاب کر رہے ہیں، جائز کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کے اندر تو کوئی بھی حرام کا عنصر نہیں ہو سکتا، لیکن جائز جاب میں بھی، حلال مال میں بھی ناجائز طریقے جو ہیں وہ شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان احتیاطوں کو اختیار نہیں کریں گے تو ایک جائز سودا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر تشریف لے گئے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ کھجوریں کھانے کے سلسلے میں اپنی پرانی اور سوکھی ہوئی کھجوریں وہ لے کر گئے، اور ان کھجوروں کو دینے کے بعد انہوں نے ان سے تازہ کھجوریں اس کی عوض میں خرید لی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تازہ کھجوریں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طرح حاصل کی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح کیا کہ پرانی ردی کھجوریں دیں اور اس کے بدلے میں تازہ کھجوریں خرید لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو خالصتاً سود ہے، اگر تمہیں تازہ کھجوریں کھانی ہی ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ردی کھجوروں کو پیسوں کے بدلے میں فروخت کرو، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں پھر ان سے تازہ کھجوریں خرید لو۔ اب یہ جدا جدا دو معاملے ہو گئے کہ پیسوں کے بدلے میں کھجوریں بیچیں اور ان پیسوں کے بدلے میں تازہ کھجوریں خریدیں۔ نہ یہ کہ جو پہلی صورت تھی کہ جس وقت انہیں علم نہیں تھا تو انہیں دیکھیں ان سے بھی خطا اور غلطی سرزد ہوئی، چونکہ ابھی تو صحابہ کرام تربیت کے معاملے سے گزر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں، اور قانون جب بن جائے اس کے بعد مخالفت کرنے کو جرم کہا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اصلاح فرمائی اور سود سے بچنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا، کیونکہ اگر کھجوروں کے بدلے کھجوروں کو خریدا جاتا تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی جنس کی ہیں، اور انہیں اگر کمی بیشی سے خریدا اور بیچا جائے تو یہ سود ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بظاہر حلال چیز کے اندر بھی ایک ایسی بے احتیاطی کی وجہ سے معاملہ سود کا ہو رہا تھا، تو وہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح فرمائی۔ اسی سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم علم نہیں سیکھیں گے
قرآن مجید کے اور احادیث طیبہ کے احکامات کی روشنی میں اپنے معاملات کو نہیں چلائیں گے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شے کو حلال سمجھ رہے ہوں، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حرام ہو، ناجائز ہو، مکروہ تحریمی ہو، گناہ ہو، اور ہم علم نہ سیکھنے کی وجہ سے بے احتیاطی میں مبتلا رہیں۔ بلکہ اگر ہم اس کو یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو کے جائیں کہ ہم حلال کھاتے کماتے رہے، لیکن معاملہ برعکس نکلے ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معاملات کو سیکھیں۔ حدیث پاک کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال تجارت کے فضائل کو بھی بیان فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر باہم رضامندی کے ساتھ آپس کے معاملات طے کرنے کو اور جائز طریقے سے تجارت کو کرنے کو حلال فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مال حلال حاصل کرتا ہے اور مال حلال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر وہ مال حرام سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو جسم حرام سے ترویج اور اشاعت پا کے پرورش پا کے پلا بڑا تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ حدیث پاک میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث چیز خبیث کو نہیں مٹاتی، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ناپاکی ناپاکی کو نہیں مٹاتی، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پاک چیز چاہیے ہوتی ہے، پاک پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی صدقات اگر حرام سے کیے جائیں تو گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ مزید انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس جسم پر جنت حرام ہے جو حرام سے پلا بڑا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حرام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حلال کی جانب اپنے آپ کو لگانا چاہیے، حلال کے علم کو سیکھنا چاہیے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی غذا کو تم پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول فرما لے گا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں ہو اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں بسا اوقات قبول نہیں ہو رہی، ہم دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں نادانستہ طور پر عدم علم کی وجہ سے ہم کہیں حرام میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس معاملے کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں فرماتا۔ لہٰذا آپ دیکھیے حرام کے لقمے کا کتنا بڑا وبال ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ علم سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کی جانب سے اکثر و بیشتر پورے سال میں مختلف مواقع کے اوپر مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، جس میں فرض علوم کورس بھی ہوتا ہے، اس میں ہم داخلہ لیں، آن لائن یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے، اس میں ہم داخلہ لیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں علم سیکھ سکیں اور اس کے تقاضے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح اگلی آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر بڑائی دی، فضیلت دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اس فلاں سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے، قابل مذموم ہے، اور اس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان فرمائی۔ اور یا دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کو بھی عطا فرمایا ہے، مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے، تو یہ غبطہ ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حسد سے دور چیز ہے۔
اور اس کا شریعت مطہرہ نے ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم دوسرے کی نعمت کو دیکھیں تو زوال نعمت کی کبھی بھی تمنا نہ کریں، بلکہ اس کے لیے اس نعمت میں اضافے کی تمنا کریں۔ ہاں، ایک صورت ہمارے فقہا نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی اگر ظالم و جابر ہو، فاسق و فاجر ہو اور مال کی وجہ سے وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، تو اب اس کے لیے یہ تمنا اس جائز نیت کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ میدان محشر میں یہ گناہ گار ہو کے نہ اٹھے، لوگوں کے حقوق غصب کر کے نہ اٹھے، تو اس کے ساتھ گویا یہ ایک طرح کی اچھی چیز ہے کہ ہم اس جائز نیت کے ساتھ اس کے لیے تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس سے مال کو تو سلب فرما لے، تاکہ مال کی وجہ سے یہ جن گناہوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ان سے یہ باز آ جائے اور میدان محشر میں اسے شرمندگی نہ ہو۔ لیکن اس کے علاوہ عام طور پر جو ہمارے یہاں حسد کیا جاتا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھی اور اس سے جو ہے زوال نعمت کی تمنا دل میں قائم کر لی، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ گویا کہ ایک انسان کو جب حسد کسی سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، تبھی یہ حسد کہلاتا ہے، اور پھر یہی حسد بغض اور کینے کے اندر بھی بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل کسی کے اوپر عطا فرمایا ہے تو ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی امور میں ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اس لیے کہ جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی نعمت کی قدر ہوگی اور اللہ کے شکر کی جانب گویا تم مائل ہوگے۔ اور دینی امور کے اندر بیان فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، نیچے والے کو نہیں دیکھو، اس لیے کہ جب تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہیں اپنا دینی معاملہ کم نظر آئے گا، نیکیاں کم نظر آئیں گی، تو تمہیں اس میں ایک طرح سے جو ہے وہ ترغیب ملے گی کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی جانب گویا مائل ہو جاؤ گے۔ تو کتنی پیاری تربیت ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ دنیاوی امور میں ہم بڑے بڑے نعمت رکھنے والوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہمیں حاصل ہوگی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر تم اس طرح کرو گے، دنیاوی منصب والوں کو، اوپر والوں کو دیکھو گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر تمہیں نعمت حقیر محسوس ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے شکر کی جانب مائل ہونے کا کہ دنیاوی امور میں ہم اپنے سے نیچے والے افراد کو دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہیں کرے گا۔ اس کی شان نزول کے بارے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے۔ جذبہ دیکھیے خواتین کا کہ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے، یعنی جہاد کا ثواب پا لیتے اور اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو جاتے یا غازی رہ جاتے، اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم ہم پا لیتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو عورتیں بھی شوہروں کی خدمت گزاری، فرما برداری اور پاک دامنی سے اس ثواب کو حاصل کر سکتی ہیں۔ گویا مرتبہ شہادت کو، یعنی ثواب شہادت کو اگر حاصل کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں نیک نیتی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ شوہر کی فرما بردار رہیں، ہر جائز امور میں شوہر کی رضا کو مقدم رکھیں، تو پھر وہ یہ ثواب پا سکتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی انسان کو جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے عدل نہ مانگے۔ بسا اوقات ہم کسی سے نالا ہو جاتے ہیں، جو کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، کوئی شکر رنجی ہو جاتی ہے، تو ہم عدل کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر عدل ہوا اور ہم پھنس گئے، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں کو تو جانتے نہیں ہیں کہ کہاں ہم غلط ہیں، شریعت مطہرہ کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، اور ہم کہاں کس کی کیسی دل آزاریاں کر رہے ہیں اور کس قدر اس کی غیبت کر کے گناہ کر چکے ہیں، اور اب ہم خود حق العب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہم جسے ظالم سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے
وہ مظلوم افراد کے اندر جا چکا ہو یا دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق دائر ہو چکے ہوں، تو اگر عدل مانگا اور قیامت میں پھنس گئے تو بتائیے نجات کیسے ہوگی؟ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ کے فضل سے ہی انسان بخشا جائے گا، اللہ کی رحمت سے ہی انسان کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ تو لہٰذا جب بھی سوال کریں اللہ سے فضل کا سوال کریں اور اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ بیماری میری طویل ہے اور یہ درست ہونے والی نہیں ہے تو اسی میں میری وفات عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، جب وہ اس طرح کی دعائیں فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آپ کو ٹھوکر لگائی محبت کے ساتھ اور فرمایا کہ دعا مانگو تو اللہ سے عافیت کی دعا مانگو، یعنی اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ تو ہمیں ایمان و عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ کے فضل کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی بارونق فضاؤں اور معطر ساعتوں کے صدقے میں ہمیں قرآن مجید سے نور ہدایت حاصل کر کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چوتھا روزہ تمام ہوا اور خلاصہ تراویح آپ نے علامہ ناصر صاحب کی زبانی سماعت فرمایا۔ کچھ 2-3 آیات پر میں بھی انشاءاللہ کلام کروں گا۔ پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ تم اے لوگو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو 1 سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازواج کا بیان فرمایا کہ ایک مسلمان ایک وقت میں کتنی بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو 4 عورتوں کی لمٹ ہے، 1 2 3 اور 4، بس 4 سے آگے نہیں کر سکتا کہ ایک وقت میں 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے۔ اگر 4 پہلی ہیں تو اگر 5ویں کا نکاح کرتا بھی ہے تو وہ باطل ہوگا۔ ہاں اگر ایک بیوی کو فرض کر لیں طلاق دے دی، 3 رہ گئیں، پھر ایک اور نکاح کر لیا، اب تعداد کے اعتبار سے ہم کہیں گے اس نے 5 شادیاں کی ہیں، لیکن اس کی نکاح میں اب بھی 4 عورتیں ہیں، ایک کو تو چھوڑ بیٹھا ہے۔ ایسے کسی کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کر لیتا ہے اور اب تعداد جو ہے وہ دوبارہ 4 ہو گئی، تو فرض کر لیں 10 بیویوں کا انتقال ہوا، اس نے دوبارہ نکاح کیے، تو کہنے کو تو 10-12 نکاح ہوں گے، لیکن حقیقتاً ایک وقت میں اگر 4 عورتیں اس کی نکاح میں ہے تو یہ 4 بیویوں کا ہی شوہر کہلائے گا۔ تو مذہب اسلام نے ایک مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت اس لیے رکھی، اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی میں مردانہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زوجہ حالت حیض میں ہیں تو پھر اس کے لیے صبر دشوار ہوتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ اور بھی ذرائع ہیں کہ انسان جس کے ذریعے وقتی طور پر اپنی ضرورت جائز طریقے سے پورا کر سکتا ہے بغیر نکاح کے بھی، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے تو شریعت نے اجازت دے دی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان مختلف سفروں پر رہتا ہے، تو اگر ایک زوجہ گھر پر ہے دوسری کو ساتھ لے گئے تو یوں بھی زیادہ ازواج کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سہارا دینے کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک زوجہ ہے اور وہ خوش دلی سے انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی اور عورت ہے کہ جس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ رشتوں کا بہت فقدان ہوتا ہے، تو پھر اس لیے شریعت نے اس لیے بھی اجازت دے دی کہ چلیں 2 یا 3 یا 4 عورتوں کو بیک وقت وہ سہارا دے سکتا ہے۔ لیکن آگے جب اس کو عدل کے ساتھ مقید کر دیا کہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو 1 سے نکاح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت عدل کے ساتھ مقید یا مشروط ہے۔ لہٰذا بیویوں کے درمیان اگر وہ عدل و انصاف سے کام نہ لے تو گناہگار بھی ہوگا،
اور ایسی صورت میں اس کے لیے 4 تو کیا دوسری شادی کرنا بھی منع ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے استثناء کر کے حکم فرما دیا ہے کہ اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایک عورت سے نکاح کرو۔ عدل کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے درمیان وقت مخصوص کرنا، مثال کے طور پہ ایک رات ایک زوجہ کے پاس، دوسری رات دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 ازواج تھیں اور آپ ان کے پاس ہر رات ایک ایک کے پاس رہا کرتے تھے۔ اگر رات کی ڈیوٹی ہے تو دن میں رہ سکتا ہے انسان، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 2 ایک دن ایک کے پاس، پھر 2 دن ایک کے پاس۔ اس کے علاوہ جو نان نفقے کے علاوہ امور ہیں، نان نفقہ جیسے کھانا پینا، لباس اور رہائش، اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں جیسے گفٹ لا کر دینا، کوئی تحفہ دینا، کوئی پھل فروٹ لے کر آنا، اس میں بالکل برابری واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک زوجہ پیگننٹ ہو گئی اور دوسری پیگننٹ نہیں ہے، تو اگر اس کو کچھ تو لا کر دے رہا ہے تو اس کو بھی لا کر دینا ہوگا۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور نان نفقے میں تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک شخص کی بیویوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مالدار ہے اور اس نے 3 طرح کی عورتوں سے نکاح کیا، ایک مالدار سے، ایک درمیانے درجے کی اور ایک نچلے درجے کی۔ تو جو مالدار والی ہے اسے مالداروں والا نفقہ دینا ہوگا، یعنی اعلیٰ درجے کی رہائش، کھانا پینا، لباس۔ جو مڈل کلاس کی ہے اس کو اس کے لیول کا، اور جو بالکل لوور کلاس کی ہے اگر یہ مالدار ہے تو اس کو بھی کم از کم مڈل کلاس کا دینا ہوتا ہے۔ اور فرض کر لیں خود مڈل کلاس کا ہے اور 3 عورتوں سے نکاح کیا، جو ایک مالدار ہے، ایک مڈل کلاس کی، ایک لوور کلاس کی، تو چونکہ یہ استطاعت نہیں رکھتا تو شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی کہ مالدار کو کہیں سے بھی کر کے مالداروں والا نفقہ دے، بلکہ اس کو یہ اوسط درجے کا دے کافی ہے۔ اسی طرح جو اوسط درجے والی ہے اس کو اوسط درجے والا، جو بالکل لوور کلاس کی ہے اس کو لوور کلاس والا نان نفقہ دے سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں فرق آ رہا ہے بیویوں کے اندر، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہ عدل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی قدرت و اختیار کے بعض چیزیں باہر ہوتی ہیں، بعض قدرت و اختیار میں ہیں، اور اس میں اولاً شوہر کا اور پھر بیویوں کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ خود بالکل غریب ہے اور اس نے 3 عورتوں سے نکاح کر لیا تو سب کو غریبوں والا نفقہ دے گا۔ اب شریعت اس کو مکلف نہیں بناتی کہ کہیں سے بھی لے کر آؤ، بس مالدار کو مالداروں والا دینا ہوگا، تو یہ اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، باقی سب میں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا۔ اب جو بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ دوسری شادیوں کے خواب دیکھتے ہیں، بلکہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری عورتوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور فرض کریں ہو سکتا ہے کہ جھوٹے بھی نہ ہوں، اس وقت ان کا ارادہ یہی ہو کہ میں سب کچھ کر لوں گا، اور واقعی سب کچھ کرنے کا بھی ہو، لیکن انہیں خود اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے، کیفیات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر جو پہلی بیوی کو اگر اس سے مخفی رکھ کے آپ نکاح کر رہے ہیں تو جو اس کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد پریشر آنے والا ہے، کیا میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں نہیں سوچتا۔ نیگیٹو تو کچھ نہیں سوچیں گے، اپنے حق میں جو پازیٹیو اس کو سوچیں گے، پھر شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد یا تو پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یا جب پہلی والی شور مچاتی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے کہاں منہ مار لیا، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو پھر وہ دوسری کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ جس میں آدمی پھر برابری نہیں کر سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معطل اور بالکل معلق چھوڑ دے اور دوسری کی طرف مائل ہو جائے تو یہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی، یعنی فالج زدہ ہوگی۔ اچھا، پھر ایگو اتنی ہوتی ہے اور ناک اتنی اونچی ہوتی ہے، اور مطلب اجارہ داری ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر دوسری بیوی کہتی ہے کہ تم میرے پاس نہیں آنا چاہتے، مجھے طلاق دو، چھوڑ دو، میں کسی اور سے شادی کر لوں، نہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے، نہ تو میں طلاق دوں گا، نہ خلا دوں گا، نہ نفقہ دوں گا، نہ حقوق زوجیت ادا کروں گا، لٹکا کے رکھوں گا۔ یعنی اپنی قبر میں اندھیرا در اندھیرا، میدان معاشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا جتنا زیادہ ہو جائے بہتر ہے۔ ارے خدا کا خوف کریں، آپ اگر نہیں عورت کو رکھ سکتے، چلو غلطی ہوگی، چھوڑ دیں، وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ اگرچہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا کہ آپ نے جھوٹ بول کے کسی عورت کی زندگی کو خراب کیا تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ نہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں نہ کچھ، اور یہ بھی نہیں کہ یار کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی، تو بھئی یا تو آپ صحیح طرح اس کے حق ادا کرتے اور سب کچھ دیتے۔ تو اس طرح کے کوئی بھائی اگر مجھے سن رہے ہوں یا آپ جانتے ہوں، اسے میرا یہ بیان سنائیں کہ آپ اپنی قبر میں اندھیرا کر رہے ہیں،
اتنا شدید عذاب ہونے والا ہے آخرت میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کی جو مظلومہ بیوی ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا، تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا، اور پھر جب جتنی حقوق میں کوتاہی کی ہوگی نیکیاں نکال کے اس کے نام اعمال میں، اور حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں، اور اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کسی عورت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کو لٹکا کے رکھنے کا کتنا بڑا وبال ہے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ بعض علماء حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، شاید وہ اپنی دوسری یا تیسری شادی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ کی ہوتی ہے۔ بھی دیکھیں تو آپ بھی نکاح کریں، میں تو کہتا ہوں، تاکہ عورتوں کو سہارا ملے، فلاں اگر استاد ہے تو شاگردوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک سامنے تو مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ بھی دوسری شادی کر لیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے آپ جو مشورے دے دیا کرتے ہیں، میں ان سے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی بیوی میں عدل و انصاف کر رہے نہیں کر رہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا شعور حاصل نہیں ہے، کیا اتنا شعور حاصل نہیں ہے کہ بیچارہ نہ وہ علم دین سیکھا ہوا ہے نہ کچھ ہے، آپ نے اس کو ترغیب تو دے دی، اس نے شادی کر لی، اس کے بعد کسی کی بچی کی زندگی برباد کرے گا، نہ عدل و انصاف کر سکتا ہے۔ آپ نے مسائل تو نہیں بتائے، ترغیبات دے دی، عدل و انصاف کا طریقہ نہیں بتایا، ترغیبات دے دی، اس کو دوسری شادی کے اوپر ابھار دیا۔ یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا؟ یا تو پہلے آپ تمام اس کے پازیٹیو پہلو بھی دکھائیں، نیگیٹو پہلو، اور اس دور کے اعتبار سے خاص طور پر دور صحابہ نہ دکھائیں کہ نبی کریم نے زیادہ شادیاں کی، صحابہ نے کی، وہ ان کا دور تھا، وہ قلیل چیزوں پر بھی راضی تھے، اس وقت اتنے خرچے نہیں تھے، اتنے مسائل نہیں تھے، اتنی بیماریاں نہیں تھیں، اتنی آلودگیاں نہیں تھیں۔ اب حالات بدل چکے ہیں، ایسے میں کسی کو ترغیب دے کے دوسری شادی کروا دینا اور خود پیچھے ہٹ جانا، اور اس کے بعد بیچارہ وہ بھگتتا رہے اور کسی کی بچی کی زندگی خراب ہو، میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے میں نے کئی لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ وقتی کسی کا بیان سنا، جوش میں آ گئے اور شادی کر لی، پھر لڑائی جھگڑے، پہلی بیوی راضی نہیں، دوسری بیوی کو سنبھال نہیں سکتے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور پھر جو طلاقیں یا لڑائی، مار کٹائی، جھگڑے، یا پھر اسی طرح کی ناانصافیاں، اور پھر ایسے لوگ جس نے ترغیب دی ہوتی ہے اس کو ایسے تمغے دے رہے ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ کہ اس نے ہمیں مروا دیا اور ہماری زندگی کو خراب کر دیا۔ 13ویں اور 14ویں آیت کی طرف آتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ اپنا درس ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹ رکھی ہے، گفتگو کی بھی ایک لمٹ ہے، پیسہ کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اظہار غضب کی بھی ایک لمٹ ہے۔ ان لمیٹیشنز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بعض اوقات بہت سی چیزوں سے مطلقاً 100% روکتا نہیں ہے، بلکہ لمٹ قائم کر کے کہتا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس لمٹ تک، اس کو کراس مت کیجیے گا، اگر آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بس ہمارے عوام کی یہ میجر مسٹیک ہے کہ وہ ان لمیٹیشنز کو جانتی نہیں ہیں، اور بعض اوقات بیان کرنے والے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یا تو ناقص ہوتے ہیں، وہ دین کو صحیح طرح بیان ہی نہیں کر پاتے، یا اچھے بیان کرنے والے ہوتے ہیں لیکن موقع کی مناسبت ایسی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں، ادھوری بات، اور باقی لوگ سیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ دین تو بڑا ہی بہت مشکل ہے دین پر چلنا، ہم بھائی دین کے قریب آؤ گے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ہر جگہ ناجائز ناجائز ناجائز، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، دین کہتا ہے، اس سے وہ سمجھتے ہیں دین کے قریب آئیں گے تو ہمارے معمولات زندگی انتہائی متاثر ہوں گے اور ہماری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، اس لیے دور رہو۔ بالکل غلط ہے۔ میں کہتا ہوں آپ دین کے قریب آئیے، دین کو سمجھیے۔ سب سے کامل ترین دین دین اسلام ہے۔ آپ دوستی کریں، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کریں، آپ سائنسدان بنیں، آپ سیاست دان بنیں، آپ صحافی بنیں، رشتہ داریاں کریں، پکنک پوائنٹس پہ جائیں، آپ آؤٹنگ کے لیے جائیں، آپ ہوٹلنگ کریں، جا کے گھر والوں کو فیملی کو لے کے جائیں، کھانے وغیرہ کھلائیں، اچھی گاڑی لیں، اچھا لباس پہنیں، اپنا بنگلہ بنائیں، آپ اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پہلے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا علم سیکھ لیں، پھر لمیٹیشنز دیکھ لیں کہ شریعت کہاں تک آپ کو اجازت دیتی ہے، اس کو کراس مت کیجیے گا، آپ لائف گزاریں۔
اب یہ ہمارے اندر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے کہاں تک اجازت دی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، بھیانک سے خواب نظر آتے ہیں اور انسان قریب نہیں آتا. یہ ایسے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے. بہرحال اللہ کی حدود ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں بس ضمن ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے پابندیاں نہیں ہوتی ہیں اور بہت مشکل ہے دین کی پابندیاں. اچھا، اسکول جاتے ہیں پابندی، کالج جاتے ہیں پابندی، یونیورسٹی جاتے ہیں پابندی، دبئی جاتے ہیں، شارجہ، UK، USA، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، ہر جگہ کی پابندیاں. اسی طرح ہاسپٹل جاتے ہیں آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ہر جگہ پابندیاں ہیں اور وہ ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں. ایک مذہب کی پابندیاں ایسی لگتی ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب ہمارا نفس ان دنیاوی تمام امور یا دنیاوی مقامات کی پابندیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تھوڑے سے فائدے کے لیے یا تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا نفس پابندی برداشت کر سکتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہی عظیم کامیابی ہے. تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ یہ علماء سے رابطہ کریں اور علماء سے کانٹیکٹ میں رہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ نہیں فرمایا اگر نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے تو حدیث کھول لو، بلکہ فرمایا اہل علم. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کس کس چیز میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور کس کس صورت میں نافرمانی ہوتی ہے. ہم کیا سوچ سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا بول سکتے ہیں، کیا نہیں، کیا چکھ سکتے ہیں، کیا سونگھ سکتے ہیں، کیا نہیں، کن چیزوں کو چھو سکتے ہیں، کس مجلس میں جا سکتے ہیں، اپنا ستر کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کہاں نہیں، کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں، کس طرح حرام کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کہاں نہیں. یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں گھر سے پتہ چل جاتی ہیں، کچھ چیزیں بیانات وغیرہ سن لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو باقاعدہ سوال کر کے سمجھنا ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں میرا مشاہدہ یہی ہے کہ جو ہمارے روزمرہ روٹین میں آتی ہیں لیکن چونکہ سیکھی نہیں ہوتی، اس میں بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے وضو ہے، غسل ہے، کپڑے پاک کرنا ہے، نماز کی ادائیگی. بعض لوگوں نے کسی عالم سے چیزیں نہیں سیکھی ہوتی ہیں، سن کے سیکھی ہوتی ہیں یا دیکھ کے سیکھی ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جس عمل کا نتیجہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہنا ہے، اس میں اتنی ہی زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. لہذا اطاعت رب، اطاعت رسول سے جنت ملے گی، تو اس میں احتیاط. اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، جو اللہ نے لمیٹیشنز رکھی ہیں ان کو پھلانگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے محفوظ رکھے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں ہمیں جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا کس کس چیز میں نافرمانی ہوتی ہے. اگر گھریلو معاملات ہیں، اس میں کہاں کہاں نافرمانی کے پہلو ہیں، بیوی کے ساتھ تعلقات، شوہر کے ساتھ تعلقات، حقوق کے معاملات، ماں باپ کے ساتھ اولاد کا اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق، افسر ماتحت، دوستیاں، رشتہ داریاں، کاروبار، چیزوں کے پیسے کی انویسٹمنٹ، کرائے پر لینا دینا، امانت رکھنا، قرض وغیرہ کے مسائل، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پوشیدہ ہو سکتی ہے. اطاعت کے پہلو بھی ہیں اور نافرمانی کے بھی ہیں. سیکھنا ہوگا تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. اگر خدا نخواستہ نہیں سیکھیں گے اور اس غفلت اور لا علمی میں ہم اس میں مبتلا ہو گئے تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم میں داخلہ ہے. اچھا، جو ہمیشہ کی بیان فرمائی اس صورت میں جب وہ ایمان ضائع کر بیٹھے گا، اور اگر ایمان ضائع نہیں ہوا تو پھر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہے. مومن کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، لیکن کتنے عرصے میں؟ وہاں کے تو ایک لمحے کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ
دنیا کی آگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، یعنی بہت زیادہ گرم ہے، ایسی کہ کھالوں کو جلا دے گی اور سڑا دے گی 1 منٹ کے اندر اندر. تو اس عذاب کو کیسے انسان بھگتے گا؟ بعض لوگ دلیری سے کہتے ہیں ابھی یار دیکھ لیں گے. ایسے بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے، دیکھ لیں گے تو ذرا ایسا کریں، ایک تیلی جلائیں اور تیلی جلا کر ذرا اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر دکھائیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے. جو تیلی یعنی ماچس کی تیلی کی آگ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے، اور اس جو ویلڈنگ کی آگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا کتنی خطرناک ہوتی ہے، لوہے کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے. تو اس کے مقابلے میں تیلی کی آگ تو بہت ہلکی ہے، رکھ سکتے ہیں آپ. یہاں یہ نازک اندام شخص برداشت نہیں کر سکتا، اور جہنم کی آگ کو چیلنج کریں یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کیا علماء کے قریب آئیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی اختیار کریں. آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، میرے اندر کوئی تنگ نظری نہیں ہے، تنگ دلی نہیں ہے. آپ بس اہل سنت کے ہوں، ادارے صحیح العقیدہ لوگ ہوں، آپ بالکل ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی جائیں اور چاہیں تو ہمیں خدمت کا موقع دیں. الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں، تجوید کے کورس بھی ہیں، اس کے علاوہ طہارت کے کورس، وراثت کے کورسز، عبادات، تجارت، گناہوں کی معرفت، تصوف کے کورسز، تفسیر قرآن اور شرح حدیث کے کورسز، بہت سارے کورسز ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں. اس کے علاوہ اسکالر کورسز ہیں مارننگ میں، ایوننگ میں، سنڈے میں، لیکن یہ فزیکلی کلاسز ہوتی ہیں. انشاءاللہ درس نظامی عنقریب آن لائن ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں. اور جیسے کہ میں آپ کو اکثر عرض کر ہی رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری بڑی اکیڈمی کی تعمیر کا سلسلہ ہوگا. اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہاسٹل بھی بنائیں اور اس میں اچھے بچوں کو ہم رکھیں اور ان کو عالم اور مفتی بنائیں. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے اور خطرات سے بچنے کے لیے آپ کو شارٹ کورسز، خاص طور پہ فرض علوم کورس ہماری اکیڈمی سے کریں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نہیں کریں گے اور پھر گناہ کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں چلے گا. اس کے علاوہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، میری طہارت کی کتاب ہے، طہارت کے مسائل و احکام، اس کے علاوہ یہ قرب الہی بیسٹ بکس ہیں، ان کو ضرور لیجئے، ہر گھر کی ضرورت ہے. اور اب میرا اعتکاف کا رسالہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ لے لیجئے گا تاکہ معتکفین حضرات اچھے انداز سے، اور آپ بھی اگر معتکف ہونا چاہتے ہیں تو اچھے انداز سے اپنا اعتکاف کمپلیٹ کر سکیں. درسی کتابیں پر بھی میں نے کام کیا ہے، یہاں پہ بھی چھپی ہیں اور انشاءاللہ انڈیا میں بھی اس رمضان میں چھپ جائیں گی. تو جو ہمارے پڑوسی ملک کے بھائی بہن ہیں وہ بھی ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیں تو یہ نمبر چل رہا ہوگا، شکیل صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ کتابیں لیں. اور یہ کورسز کی طرف آئیے، آپ بھی کیجئے اپنی بچیوں کو، بہنوں کو. اگر آپ انگلش میں کورس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بورن بچے ہیں وہ اردو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے. ضرور رجوع کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کا اچھا بندہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جس نے ہمارا یہ درس سنا، جو دعا میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے. ہمارے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے، نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے. مالک و مولا ہمیں جہالت سے نفرت عطا فرما، علم سے محبت عطا فرما دے. اے مالک و مولا ہمیں علم سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگار ہمیں اپنے گھروں سے بھی جہالت کو دور کر کے اپنے اچھے بندوں کی فہرست میں داخل ہونے اور اپنے گھر والوں کو داخل کروانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما. اے پاک پروردگار خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں بہنوں کے لیے کہ جو ہماری اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے ہمیں آسانیاں فراہم کرتے ہیں، ہمیں ذہنی سکون دیتے ہیں، دین کے کام کو تقویت دیتے ہیں، ترقی کا سبب بنتے ہیں. اور ان کے لیے بھی خاص طور پہ جو ہماری اس بڑی اکیڈمی کی تعمیرات میں حصہ لے رہے ہیں،
اور اپنے والدین دیگر مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے مالک مولا ان سب کی بھی بخشش فرما دے، ان کو خوشیاں عطا فرما، غموں کو دور فرما دے، ان کی بیماریاں ختم فرما۔ خصوصاً جو میری بہنیں ایسی ہیں جو اولاد کے غم میں مبتلا ہیں، جو بہنیں اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، شوہر کے دل میں پیار محبت پیدا فرما اور بیوی کی طرف مائل فرما، بچوں کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ اے پاک پروردگار جو ان میں کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا رب کریم جو ان میں نوکری پیشہ ہیں ان کی نوکریوں میں برکت اور ترقی دے دے، ان کو ان کی سیلریز میں اضافہ فرما، ان کو بہت سارے بینیفٹس دلوا دے۔ مالک و مولا ان کی اگر گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے ہے تو پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب اس درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں اسی طرح شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔